اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ملین لوگ جو ہے نا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں اربعین پہ، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو۔ جو لوگ پہلے سے جا چکے ہیں ان کو تو خیر ہے، لیکن جو نئے لوگ جانے والے ہیں ان کے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے آداب ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ ہیں، بہت ساری کتابوں میں، لیکن ہم نے چونکہ مفاتیح الجنان سے اس لیے لیں کہ ہر گھر میں ہوتی ہے زیادہ تر مفاتیح الجنان، اور یہ جو ہے آپ کو وہاں پہ سب کچھ مل جائے گا، تو ہم نے چاہا ہے کہ اردو میں آسان طریقے سے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیں، کیونکہ اور اب ہم آئے ہیں زیارت امام علی مقام کے آداب کے بارے میں کہ آداب کیا ہیں اس کے بارے میں ہے کہ دوران سفر اور حرم مطہر میں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ چند امور ہیں کہ زیارت کے لیے جانے سے قبل 3 دن روزہ رکھے، اگر استطاعت ہے اور طاقت ہے اور رکھ سکتے ہیں تو ضرور 3 دن تک روزہ رکھیں، اور تیسرے دن غسل کریں جیسا کہ امام جعفر صادق نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کا ذکر 7ویں زیارت کے تحت بھی آئے گا۔ شیخ مفید بن مشہدی نے عیدین کی زیارت کے مقدمے میں کہا ہے کہ جب زیارت کو جانے کا قصد کرے تو پہلے دن 3 دن کے روزے رکھے اور تیسرے دن غسل کرے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پاس جمع کرے، اور پھر یہ دعا پڑھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی استودعک اليوم نفسی و اہلی و مالی و ولدی و کل من کان منی بسبیل الشاہد منہم والغائب اللہم فضنا بحفظ الایمان واحفظ علینا اللہم اجعلنا فی حرزک ولا تسلبنا نعمتک ولا تغیر ما بنا من نعمت و عافیت و زدنا من فضلک انا الیک راغبون۔ یہ تو پڑھے کہ اے معبود، میں آج تیرے سپرد کرتا یا کرتی ہوں اپنی جان، اپنا خاندان، اپنا مال اور اولاد، اور وہ سب کچھ جو میرے ساتھ متعلق ہے، وہ اس وقت حاضر ہے یا غائب ہے۔ اے معبود، ہماری حفاظت کر اپنی نگہبانی سے، ہمارے ایمان کی اور ہماری حفاظت فرما۔ اے معبود، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہم سے اپنی نعمتیں واپس نہ لینا اور نہ تبدیل کرنا اس نعمت کو، اور جو نعمت اور جو سکھ ہمیں دیا ہے اس میں تبدیلی نہ کرنا، اور ہم پر زیادہ فضل فرما کہ ہم تیری ہی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد نہایت عاجزی اور فروتنی کے ساتھ گھر سے نکلے اور یہ کلمات بکثرت دہراتا رہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ بزرگ تر ہے اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتا ہوا اور جناب رسول خدا اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے بڑے وقار اور آہستگی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے پسینے کے ہر قطرے سے 1000 فرشتے پیدا کرتا ہے جو خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور خود اس شخص کے لیے جو ظاہر امام حسین ہے، اور ہر ظاہر کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل
معرفت نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ سب کچھ پڑھ کے یا سن کے جائیں اور اس طرح سے جائیں جس طرح امام نے ہمیں، چھٹے امام نے بتایا اور ائمہ نے ہمیں بتایا، تو کتنا ہم ویجیلنٹ ہوں گے، کتنا ہمیں معلوم ہوگا کہ جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ کیا کام ہے، اور جس ہستی کے پاس ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہ کیا ہستی ہے. پھر دوسری چیز جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے تو آپ کی زیارت اس حال میں کرے کہ سر کے بال جو ہے یعنی کہ کنگھی نہ کرے اور گرد آلود ہو، اور زائر جو ہے وہ بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو، کیونکہ ہاں جناب اسی حالت میں شہید کیے گئے تھے. بس وہاں اپنی حاجت طلب کرے، پھر اپنے گھر لوٹ آئے اور کربلا کو اپنا وطن نہ بنائے. یہ مختصر ترین انہوں نے بتایا. پھر زیارت پر جاتے ہوئے تیسری چیز کیا ہے کہ لذیذ غذائیں وغیرہ، اور جیسے مرغ مسلم وغیرہ اس قسم کی جو بہت لذیذ غذائیں ہوتی ہیں ان کو اپنی غذا نہ بنائے، بلکہ معمولی دودھ دہی وغیرہ روٹی کو اپنی غذا قرار دے. امام نے یہ بھی فرمایا کہ میں سنتا ہوں کہ لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایسی غذائیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اگر یہی لوگ باپ یا اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں تو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. اور پھر امام مظلوم کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم اپنے باپ دادا کی قبروں پر جاتے ہو تو حالت رنج و غم میں جاتے ہو، اور امام مظلوم کے مزار پر جاتے وقت اپنے ساتھ بہترین غذائیں لے کے جاتے ہو، حالانکہ تمہیں وہاں پریشان حال اور خاک آلود حالت میں جانا چاہیے. مؤلف کہتے ہیں کہ مالدار آدمی کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کا مطالعہ کرے، اور کربلا جاتے وقت راستے میں جب اس کے احباب اس کی زیارت کریں اور عمدہ غذائیں اس کے سامنے رکھیں تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے ہم تو کربلا کے مسافر ہیں، اس طرح کی غذائیں ہمارے لیے مناسب نہیں. شیخ کلینی نے روایت کی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے زوجہ محترمہ کلبیہ نے آپ کا ماتم برپا کیا، خود بھی روئیں اور دیگر عورتوں اور کنیزوں کو بھی رلایا، یہاں تک کہ ان کے آنسو خشک ہو گئے. اس قدر روئیں. ایک دفعہ کسی نے ان بی بی کے لیے جونی نام کا ایک حلال پرندہ بھیجا تاکہ وہ سکھائیں اور ان کے جسم میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ امام عالی مقام کو رو سکیں. جب انہوں نے اس پرندے کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا کہ یہ ہدیہ ہے جو فلاں شخص نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ اسے کھائیں، اس سے آپ کے بدن میں امام حسین علیہ السلام کو رونے کی طاقت آ جائے. تب ان بی بی نے فرمایا ہم کسی شادی میں مشغول نہیں ہیں کہ اس طرح کے کھانے کھائیں. پھر بی بی نے حکم دیا کہ اس پرندے کو یہاں سے لے جائیں. تو آپ دیکھیے اتنا روئیں کہ آنسو خشک ہو گئے، بدن میں طاقت نہیں رہی، لیکن پھر بھی بہت ہی اچھی غذاؤں سے بی بی نے پرہیز کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کس حالت میں جو ہے نا شہید کیا گیا. پھر چوتھی کیا ہے کہ سفر زیارت میں یہ امر مستحب ہے کہ انسان عاجزی، فروتنی اور کم تری کی حالت میں راستہ طے کرے، اور ان زائرین کو جو جہازوں سے جاتے ہیں، ریلوں سے جاتے ہیں، بطور خاص یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے زائرین پر جو کہ پیدل آ رہے ہوتے ہیں ان پر اپنی بڑائی نہ جتائیں، جو بڑی مشقتوں کے ساتھ کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں. علماء کرام نے اصحاب کہف کے حالات میں نقل کیا ہے کہ وہ دقیانوس کے ہم نشین اور وزیر تھے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی تو وہ عبادت الہی اور اصلاح نفس کی طرف متوجہ ہوئے. اپنی بہتری اسی میں دیکھی کہ لوگوں سے کنارہ کشی کر کے غار میں جا رہے ہیں اور وہاں خدا کی عبادت کیا کریں. بس وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے نکل پڑے. جب 3 میل کا فاصلہ طے کر چکے تو ان میں سے ایک جس کا نام تملیخا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے بھائیوں، دنیا کی بادشاہی چلی گئی، آخرت کی منزل آ پہنچی. اب اپنے گھوڑوں سے اترو اور پاپیادہ اللہ کے حضور چلو، شاید کہ وہ تم پر رحم فرمائے اور تمہاری کشائش کی راہ نکالے. تب وہ گھوڑوں سے اتر گئے
اور اس دن انہوں نے 7 فرسخ یعنی 25 میل پیدل سفر کیا، جس سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور ان سے خون بہنے لگا تھا۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو بھی اس امر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ اس راستے میں جس قدر تواضع فروتنی اختیار کریں گے وہ ان کی بلندی کا موجب ہوگی، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، کسی کو اس طرح ایسی نظروں سے نہ دیکھیں کہ جیسے ہم تو بہت بڑے ہیں اور یہ بیچارہ ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے آداب کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص امام مظلوم کی زیارت کے آداب کے بارے میں کرنے پاپ یاد آ جائے تو خدا تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 1000 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو کہ پیدل نجف سے کربلا کی طرف جاتے ہیں، مشی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ سن لیں کہ پروردگار عالم ان کے ہر قدم پر 1000 نیکیاں لکھے گا، 1000 گناہ اس کے مٹا دے گا اور جنت میں اس کے 1000 درجے بلند فرمائے گا۔ جب زائر نہر فرات پر پہنچتا ہے تو وہاں غسل کرے اور اپنے جوتے اٹھا کے ننگے پاؤں ایک پست غلام کی طرح حرم مطہر کی طرف روانہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ سب جو ہے اس طرح، جو بھی کر سکتا ہے، جتنا بھی کر سکتا ہے وہ اس طرح سے کرے۔ 5واں یہ ہے کہ اگر راستے میں دیکھے کہ امام عالی مقام کے زائر تھکے ہوئے ہیں اور دوسروں سے پیچھے رہ گئے تو جہاں تک ہو سکے ان کی مدد و خدمت کرے، ان کو کسی منزل پر پہنچانے کی کوشش کرے۔ یاد رہے کہ نہ ان کو کمتر سمجھے اور نہ ہی ان کو نظر انداز کرے۔ شیخ کلینی نے معتبر سند کے ساتھ ہارون سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہم سے بے پرواہی برتتے ہو؟ ان میں سے ایک آدمی جو خراسان کا رہنے والا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کیا، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ آپ کا یا آپ کے حکم کی بے وقتی کریں۔ آپ نے فرمایا، ہاں تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جنہوں نے میری پرواہ نہیں کی اور بے توجہی برتی۔ اس نے کہا، مولا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کو کمتر گردانہ ہو۔ آپ نے فرمایا، تمہارا برا ہو، کیا تم ہی نہیں تھے کہ جب ہم جحفہ کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے تم سے کہا کہ مجھے کچھ دور تک اپنی سواری پر لے چلو کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن تم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور آگے نکل آئے۔ بس جو آدمی کسی مومن کو پست شمار کرے وہ ہمیں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مولا اپنے چاہنے والوں کو کتنا چاہتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو عذر رسالت دیتے ہیں ان سے مولا اتنی، ہمارے امام، ہمارے رسول، ہماری بیوی کس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو پست سمجھے تو کہتے ہیں ہمیں پست سمجھا، کسی کی تعظیم کی تو کہتے ہیں ہماری تعظیم کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کی زیارت جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، اس لیے جتنے لوگ بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں انہیں کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس زیارت کے آداب کیا ہیں، امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کیا ہے، ان کے چاہنے والوں کا مرتبہ کیا ہے، ان کے زائروں کا مرتبہ کیا ہے۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کس طرح زائرین امام حسین علیہ السلام کی لوگ خدمت کرتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں، بس نہیں چلتا ان کا کہ وہ کس طرح سے امام کے زائروں کو ان کے پاؤں اپنے سروں پہ رکھیں، چومیں ان کے پاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ وہ امام کے زائر ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہیں گے تاکہ جب ہم یہاں سے نکلیں
اور جائیں ہم کربلائے معلیٰ اور زیارت کرنے کے لیے جائیں تو اس طرح سے جائیں جیسے ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب